جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے اب وہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ایکچولی کبھی رجیم چینج ہوا ہی نہیں تھا, ہم تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا, آپ کا سب سے قیمتی اتحادی مونس علی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب کو تو جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا کے, اور وہ تو دریاؤں کا رخ انہوں نے موڑ دیا تھا عمران خان کے لیے. دیکھیں عمران, نہیں واقعی جنرل باجوہ نے اپنی دریاؤں کا رخ موڑا سر. میں آپ کو بتاؤں, میں پھر سے میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ بیٹھا ہوں کہ میں جب بڑا ہو رہا تھا نا, یہ اسی گھر میں زمان پاک میں, تو میری والدہ ہمیشہ, میری 4 بہنیں تھیں, میں اکیلا بھائی تھا, وہ ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے تو اس بیچارے پہ ساری فکر ہے, یہ بڑا ہی سیدھا ہے, یہ ہر قسم کی بات مان لیتا ہے, ہر قسم کو ٹرسٹ کر لیتا ہے, تو یہ تو بیچارہ رول جائے گا دنیا میں. تو میں ساری زندگی جب میں اپنی ماں کو کہتا تھا, یہ نہیں پتا تھا باقیوں کو بھی رول دے گا. اچھا کیا چاہ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کہتا تھا, میں کہا مجھے امی کیا فرق پڑا, جو بھی دنیا کرتی تھی میں تو کامیاب ہو جاتا ہوں. میں اپنی ماں کو ہمیشہ کہتا تھا. میں نے کبھی فیل نہیں کیا کہ یہ ایک کمزوری ہے کہ لوگوں کو ٹرسٹ کرو. میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں, اگر لوگ مجھے کوئی بات کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا, کیونکہ میں کیوں اس کے اوپر شک کروں. میں اپنے بیٹوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے, یہ ایک دلیر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ کسی کے اوپر شک نہیں کرتا. یہ کمزور آدمی ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ جی مجھے دھوکہ نہ دے. لیکن میں نے پہلی دفعہ, جو میری جنرل باجوہ سے میرے 3.5 سال گزرے ہیں, پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے, کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا. جو جنرل باجوہ کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے, ہمارے انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے, جھوٹ بولے گئے. یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتا تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے, مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے. اب آئی بی والا اسٹیٹمنٹ دے گا میں نے کوئی رپورٹ نہیں دی تھی, اس سے بھی نکلوا لیں گے تھوڑے دنوں میں. وہ کیا بےچارے نکالیں گے, وہ بےچارا وہ بھی مجھے ڈر ڈر کے کہتا تھا, چیزیں بتانی شروع کر گیا. مجھے وہ رائٹنگ میں نہیں دیتا تھا, مجھے خود آ کے بتاتا تھا کہ پتہ نہ چل جائے. تو وہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم ہوئی ہے, نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے پلان بنا لیا ہے, خاص طور پہ جب فیض کو جب ہٹایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی, تو مجھے تو پتا تھا. میں جب جنرل باجوہ سے پوچھوں, ہو ہی نہیں سکتا, ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, ہمیں تو یہ. میں نے جب آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ, میں نے ان سے یہ پوچھا بھی, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, وہ میرے اسلام آباد کے گھر میں, وہ میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے سارے اتحادی, ہمارے جو لوگ اپنے ایم این ایز ہیں, وہ سب کو انڈیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے, اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہمیں چپے دبی دبے لفظوں میں ساروں نے کہا, وہ بیک تو کنٹرول میں ہی ان کے تھی, وہ شزان بگتی تو ان کے بغیر ہلتا ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا, تو ہم حیران کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, ادھر سے اور سگنل مل رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آپ نے اس وقت گورنمنٹ کو ہٹا دیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی کو, اور خاص طور پہ یہ چور تو نہیں سنبھال سکے گا. شوکت ترین کو میں نے بھیجا, انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جناب حالات ہیں, آپ نے اس وقت اگر یہ کر دیا. 2 گھنٹے وہ بیٹھا رہا ان کے ساتھ, ایک سمجھایا اس نے سٹیپ بائی سٹیپ کہ اس سٹیج کے اوپر اگر آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیا, اکانومی آپ نہیں سنبھالی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, پہلے میں سن لوں, اس کو بھی کہا کہ فکر ہی نہ کرو, کنٹینیوٹی رہے گی. اچھا, مجھے بھی کہا فکر. میں نے ان کو پھر ایک دن کہا, میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ پتا ہے کہ اب ہمیں سارا واضح ہو گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, آپ ان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. تو میں نے ان کو کہا مجھے کلیئر کر دیں. میں کہا میرے سے یہ اب نہ کریں کہ یہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور میں نے کہا کلیئر کر دیں آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو پھر میں اور میری اسٹریٹجی ہے, اگر ہیں تو اور اسٹریٹجی. تو انہوں نے کہا وہ کون سی اسٹریٹجی؟ میں نے کہا میں اپنے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں نے ان کو کہا کہ میں ایک جمہوریت میں ماننے والا چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں, یعنی ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے, پولیٹکس میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ساتھ نہیں آئے کہ یہ آپ جو ان کو ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا یہ جو رجیم چینج, آپ یہ کہتے کھل کے آ جائیں. میں کہ مجھے بتا دیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے
تو پھر جو میں نے ساری زندگی کیا، میں تو عوام کے کندھوں پہ ہوں. مجھے تو کسی ملٹری نرسری میں نہیں کسی نے پالا تھا نا. بھٹو کو ہمیں پتا ہے کدھر تھا، وہ ڈیڈی کہتا تھا ایوب خان کو. مجھے اس کا پتا ہے کہ یہ نواز شریف کو تو جنرل جیلانی نے پالا تھا. میں تو 22 سال اپنی محنت کر کے آؤں، نیچے سے پبلک کو لے کے آؤں. تو میں کہا میں واپس پبلک میں چلا جاؤں گا. میں نے ان کو یہ کہا فکر ہی نہ کرو، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو جنرل باجوہ نے میڈیا کو بھی کہا کہ میں سب کو گولیاں دیتا تھا. اور بعد میں پتا چلا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس کو لال بتی کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، اور بھی بڑے لگائے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ان کے اپنے کولیگز کو بھی